अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकियाज। एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की जानिब से हुई तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जितने IB ऑपरेशन अब तक कंडक्ट हुए, जितने दहशतगर्द मारे गए, उनका जिक्र तो हुआ, लेकिन बलूचिस्तान को फोकस रखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बलूचिस्तान के हवाले से बड़े इंकिशाफात किए DGISPR की जानिब से। उन्होंने बताया कि बेसिकली जो बुनियादी मसाइल हैं बलूचिस्तान के, एक तो पहले उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात को ये तासुर दिया जाता है कि हालात वहाँ ख़राब हैं, और आज बलूचिस्तान के मसाइल के पीछे, जो बुनियादी मसाइल हैं उसके पीछे जो मसला है, यानी जो रूट कॉज है, वो सरदार और एलीट वो हैं जो चाहते नहीं कि बलूचिस्तान तरक्की करे, जो लेवीज़ को अपनी ज़ाती फ़ोर्स समझते हैं, जो गरीब के बच्चे को पढ़ने देना नहीं चाहते, जो परमिट हासिल करते हैं बिज़नेस के नाम पर लेकिन स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, और ये स्मगलिंग पेट्रोल डीजल की हो या मनशियात की हो, परमिट ना देने की सूरत में वो धमकाते हैं कि वो दहशतगर्द हमले करेंगे। तो आज एक तरह से उन्होंने बलूचिस्तान का जो असल मसला है और उसके पीछे जो कॉज है उसको बरमला उन्होंने बयान किया, और साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि दहशतगर्द या तो हथियार डाल दे या फिर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इंडिया की प्रॉक्सीज़ का जिक्र किया, दहशतगर्द हमलों में उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत मुलव्वस है, जो तालिबान रजीम है वो मुलव्वस है, और उन्होंने कहा कि अब बलोच के जो अवाम हैं उनकी तरफ रुजू किया जाएगा और उनसे बात की जाएगी, और साथ ही उन्होंने ये लाजिम और मलजूम करार दिया कि हार्ड स्टेट के लिए अभी हम नहीं हैं और ज़रूरी है कि आइन और कानून की पासदारी की जाए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने इस पहले हिस्से में प्रोग्राम के, इसमें हम बात करेंगे कि जिस तरह से आज DGISPR की जानिब से सरदार और एलीट को एक्सपोज किया गया और उन पर ज़िम्मेदारी डाली गई कि बलूचिस्तान के जो असल मसाइल हैं या जो ख़राबी है सूरत हाल की, उसके पीछे उनका हाथ है और उन्हीं को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं सीनियर रहनुमा हैं BNP मैंगल के सनाउल्लाह बलोच साहब, साबिक सेनेटर, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, और उनके साथ हमारे साथ हैं इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मीर ज़हूर अहमद बुलेदी साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सनाउल्लाह बलोच साहब, वो बात जो लोग कहते हुए कतराते थे, डरते थे कि असल मसाइल, और वैसे तो डिस्कशंस में कई दफ़ा हुआ, लेकिन आज तो बता दिया DGISPR ने कि दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि क्यों बलूचिस्तान में ये अनरेस्ट है। वो नेक्सस जो है सरदार्स का और एलीट का, जो हर किस्म के गलत काम में है, जो बलोच अवाम को चाहते हैं कि वो उनके पाँवों में गिर के सलाम करें, जो चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत का जो बजट है उसके ऊपर डाका मारें, जो चाहते हैं कि वो गैर जो एक्चुअली स्मगलिंग है वो करें, और परमिट ना मिलने की सूरत में वो दहशतगर्दी के हमलों की धमकियां भी देते हैं। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच नादिया साहिबा। सबसे पहले तो आज जो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी ब्रीफली तो सुना, उसने कोई 5-6 अमूर पे बात की। वैसे जो DGISPR साहब को बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, शायद अगर उन पे फोकस करते, जो उसमें उनकी अचीवमेंट्स हैं, शॉर्ट फॉल्स हैं, या जो कैनेटिक ऑपरेशंस हैं उनमें जो कमी बेशी हैं, शायद उन पे उनको बोलना चाहिए था, लेकिन क्यों उन्होंने सिक्योरिटी अमूर पे भी बात की, उन्होंने आईनी अमूर पे भी बात की, उन्होंने बलूचिस्तान का एक तरक्याती जायज़ा और तरक्याती अमूर पर भी बात की, उन्होंने हुक्मरानी और इंतज़ामी अमूर पर भी बात की। तो ये तमाम चीज़ों को बिल्कुल एक ही कैनवस में बंद करने की कोशिश की गई, और इसी तरीके से इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप बलूचिस्तान के तमाम मामलात को एक ही पैराए से गलत मत करने की कोशिश करेंगे, उसमें कन्फ्यूजन बढ़ता है, उससे मसाइल बढ़ते हैं, और आप बलूचिस्तान के इस वसीउ अरीज खित्ते को और इसके वसीउ अरीज मसाइल को समझ नहीं पाते हैं। तो पर्टिकुलरली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। I'm not a security expert. I'm not a spokesperson for any organization or any being a political representative और एक social scientist के political development issues को देखने के हवाले से उन्होंने political violence की, शायद उनको डिटेल में जो है बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त बदमनी है, शोरिश है, या मामलात में जो इतनी जो आपको मसाइल नजर आते हैं, तो उनको अगर उनको थोड़ा सा कैटेगराइज करते पॉलिटिकल वायलेंस को और क्रिमिनलाइजेशन को, टेररिज्म को,
اور اس کے علاوہ صوبے کے اندر جو خراب حکمرانی کے باعث لا لیسنس ہے، جس میں جو لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں کیونکہ بلوچستان میں حکمرانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو میرے خیال میں شاید وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے جرنلسٹ کو بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. 4-5 کیٹیگرائزیشن ہے بلوچستان کے اندر موجودہ بدحالی، بد امنی اور شورش میں. ٹھیک یہ ہے. اس کے سیکیورٹی اسپیکٹ ہے. لیٹس کم ٹو دا کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹس. انہوں نے نہیں ثناء بلوچ بڑے صاحب، اچھے ہم انداز آئیں میں گے کہا. کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ پہ ضرور آئیں گے، لیکن دیکھیں لیٹس ناٹ شائی اوے فرام سم تھنگ دیٹ ہی ہیز سیڈ اٹ ویری کیٹیگورکلی، اور وہ ہے سردار اور ایلیٹ کا وہ نیکسس جو بلوچستان کے حالات پر خراب کرتا ہے، وسائل پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور ترقی ہونے نہیں دیتا، اور پھر الٹیمیٹلی دہشت گردی کا. ناجر صاحب بالکل بے جی فکر رہے، لیٹس کم ٹو دیٹ. بے فکر رہے. میں آپ نے جو پہلے سوال کیا، I will definitely come to each and every point and aspect of that's your question. پہلی بات یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے وقت میں جب 2002 میں بلوچستان کے اندر حالات جو ہے بتدریج صوبے اور وفاق کے درمیان تنازع بڑھتا گیا، تو اس وقت بھی جب یہی اسلام آباد کے اندر بات ہو رہی تھی کہ یہ سرداروں کا قبائلی جو ہے لوگوں کا مسئلہ ہے، بلوچستان کے اندر کوئی سیاسی مطالبات نہیں ہیں، احساس محرومی نہیں ہے، اور بلوچستان جو ہے پسماندہ نہیں ہے، یا اس کا جو ترقیاتی جو اس کا لینڈسکیپ ہے، ڈیولپمنٹ لینڈسکیپ ہے، وہ دوسرے صوبوں کے برابر ہے. کچھ سردار ہیں، اس وقت 3 سردار تھے، وہ تینوں حیات تھے، زندہ تھے. آج وہ تینوں سردار، نواب اکبر خان بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش خان مری، وہ جو ہیں اب حیات بھی نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، رخصت فرما گئے ہیں. اب بلوچستان تقریباً 20 سال کے بعد دوبارہ جنرل صاحب نے جس فورسفلی اس کو ٹرائبل ایشو بنانے کی کوشش کی ہے، میں ود ڈیو ریسپیکٹ اسلام آباد کی تمام انٹیلیجنشیا اور جنرل صاحب کو، کہ اگر صرف قبائلی مسئلہ ہوتا، اس وقت مقران کے اندر ایک بھی سردار اور نواب جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لفظ سردار اور نواب مقران میں جو ایران کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، تیل کے کاروبار کے ساتھ سب سے بڑا منسلک ہے، جہاں پر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، اور یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے جو گریجولی پولیٹیکل وائلنس میں تبدیل ہوا، it has started from the مقران، پھر اس کے بعد it's extended to rest of بلوچستان. اور اس وقت اس میں جو تقریباً دیکھیں، ہمیں ایک بات یہ ہے کہ میں بارہ یہ بات کرتا ہوں ٹو اکنالج بلوچستان کرائسس. اگر اکنالج نہیں کریں گے کہ اس کے بعد ہم کسی مسئلے کے حل کی طرف بڑھ نہیں سکتے ہیں. اچھا، الزام تراشی اگر کوئی سردار ہے، جس طرح انہوں نے بڑے ہی محبت سے جو ہے ٹویٹس دکھائیں، ٹائم لائنز دکھائیں، اسی طرح ان سرداروں کی تصویریں، ان سرداروں کے پرمٹ کی درخواستیں، صحیح. یا ان سرداروں نے جو پرمٹ لیے تھے یا مفادات لیے تھے، وہ دکھانے چاہیے. دیکھیں، پاکستان کے قوم کے بچے کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ کون سا سردار، کون سا قبائلی نمائندہ، کون سا جو ٹرائبل ہیڈ ہے وہ اسٹیٹ کو جو ہے بلیک مال کرتا ہے، اس اسٹیٹ سے لیتا ہے. وہ ایک غریب بلوچ کے نام پر جو ہے ریاست کے ساتھ لڑائی بھی کرتا ہے اور بچوں کو خودکش حملاور بھی بنا سکتے ہیں. اس سردار کو تفصیل 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 1 ہے. اٹ ہیز ٹو بی ود ریفرنسز، ود ایویڈنس، پروف جو ہے وہ دکھانے چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے اندر یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا ثناء اللہ صاحب، یہ بالکل فیئر بات ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بلوچستان کے عوام کا حق بھی ہے اور دیگر پاکستانیوں کا حق بھی ہے کہ وہ جانے تو کہ کون ہیں جو ہمارے بلوچ عوام کے اس حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. ظہور بلیدی صاحب، آپ کیونکہ حکومت کا اس وقت حصہ ہے، آپ کی حکومت ہے صوبے میں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پریس کانفرنس آپ کی جانب سے ہوتی جس میں آپ نام لے کر بتاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پرمٹ مانگتے ہیں، بلوچستان کے پروونشل بجٹ سے 1000 ارب روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ورنہ پھر دہشت گردی کے حملے کی دھمکیاں دیتے ہیں، گویا کہ وہ انڈیا اور طالبان رجیم کے ہاتھوں میں ہیں. دیکھیں جی، جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، بنیادی طور پر جو ہے انہوں نے اس بات کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ جو بلوچستان میں رابرٹ سنڈیمن کی تشکیل کردہ جو ہے ٹرائبل سسٹم ہے، اس نے ڈیلیور نہیں کیا. تو ایک بات تو ان کی بالکل درست ہے کہ ہماری سرداری نظام میں جو ہے وہ کبھی بھی کوئی جو ہے پروگریس اور ترقی پسندی کی جو ہے بات نہیں کی گئی، بلکہ اس نے جو ہے لوگوں کو جو ہے سپریس کیا. اور جہاں پر بھی جو ہے بلوچستان میں ٹرائبل نظام رہا ہے، وہاں پر اگر جا کر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں تو انتہائی لو ہے. بالکل اس بات پہ جو ہے میں ان کو متفق ہوں. البتہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں اب جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر بہت زیادہ آ گئے ہیں. آپ جس طرح جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح جو ہے ان کی جو ہے ود ان پروونس جو ہے وہ موومنٹ ہے، جس طرح کے وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی جو ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ہے،
وہ کسی جو ہے یہاں کے لوکل آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کے پس پردہ جو ہے بیٹھ کر ایک بڑی جو ہے ایک طاقت کا کام ہے، جو انڈیا ہے اور افغانستان کی بالکل، اس کا سرزمین تو جو ہے ظہور بلیٹی استعمال ہو صاحب رہی انہوں ہے۔ نے ذکر کیا، لیکن اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ مائی کوسچن، اور جو ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوز تو کریں نا، آپ کی حکومت ہے، آپ ایکسپوز کیجئے کہ یہ سردار ہیں جو پرمٹ مانگتے ہیں، یہ ہیں جو دہشت گردی کی دھمکیاں دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اگر وہ اس نظام میں ان کے پیر چھو رہے ہیں یا بیچارے سپریسڈ ہیں تو پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ یا آپ بھی کہہ رہے ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب کی طرح کہ وہ تینوں سردار جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ تو رحلت فرما چکے ہیں اس دنیا سے؟ دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ بیسیکلی ان کا اشارہ اس نظام کی طرف ہے جو ایک انگریز بیوروکریٹ نے جب یہاں پر اوکے، پورے برصغیر کو جو انکلوڈنگ بلوچستان کو جب کولونائز کیا تو اس نے ایک نیا نظام تشکیل دیا تھا، جس میں جو ہے جو یہ سرداری نظام ابھی جو موجودہ بلوچستان میں ہے، وہ پہلے والا جو بلوچوں کا نظام تھا وہ بیسیکلی ایک جمہوری نظام تھا۔ اس کو جو ہے اس پہ توڑ مار کر جو ہے یہ نظام تشکیل دیا گیا، جس میں سارے قبیلے کی طاقت جو ہے ایک شخص میں جو ہے جمع ہو گئی، اور وہ شخص جو ہے قبیلے کے سیاسی، قبیلے کی معاشی، قبیلے کی جو ہے تمام جو ہے معاشرتی جو ہے استحصال کرتا رہا ہے۔ البتہ یہاں پر جو ہے جتنے بھی فنڈز آئے ہیں یا جتنے بھی یہاں پہ جو ہے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تو اس نظام نے جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن جو افیکٹ ہے جو عام بلوچ تک پہنچنا چاہیے، اس جو ہے اسی طرح ممکن نہیں بنایا ہے۔ البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف یہ محرکات نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جس نے جو ہے بلوچستان کے معاملات کو ایگریویٹ کیا ہے اور آج جو ہے اس نتیجے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔